अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, आज हमारा मौज़ू है बैत। कुरान मजीद बैत के हवाले से क्या तसव्वुर पेश करता है, आइए इसको समझते हैं। लफ्ज़ बैत जो है ये बा या ऐन से निकला है, बाया या बै। तो ये बाया या बै जो है इसके मानी कारोबार करना, तिजारत करना, लेन देन करना, सौदाबाजी करना, मामला फहमी करना, यानी किसी चीज़ का रेट तय करना, ये बै के मानों में आता है। इसकी वजाहत सूरतुल जुमुआ की एक आयत से होती है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। ऐ ईमान वालो, जब जुमा की नमाज के लिए मुनादी दी जाए, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, बस तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, वज़रुल बै, और बै छोड़ दो। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ, बै यानी कारोबार, लेन देन, ये छोड़ दो और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। तो यहाँ से बै का मानी जो है लेन देन, कारोबार, तिजारत जो भी है इसको कहते हैं, या इसको आप बेचना भी कह सकते हैं। तो बै माना बेचना भी है। कुरान मजीद जहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत के हवाले से कि ईमान वालों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस तरह बैत की या क्या तसव्वुर मिलता है, तो ये नबी की सुन्नत है। यानी एक अमीर जो है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि अपनी जमात के एक अमीर भी थे, तो लीडर थे, सरबराह थे, तो उन्होंने अल्लाह के दीन पर ईमान वालों से बैत की, और उसके बारे में कुरान मजीद में मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सूरह तौबा में, जो कि सूरह नंबर 9 है और इसकी आयत नंबर है 111, क्या रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों से ख़रीद लिया है उनकी जानों को, व अम्वालहुम, और उनके मालों को, बिअन्न लहुमुल जन्ना, कि बेशक उनके लिए जन्नत है। यानी जन्नत के बदले अल्लाह ने ईमान वालों की जानों और मालों को ख़रीद लिया है। इश्तरा, ख़रीद लेना। युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, पस वो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं या लड़ाई करते हैं। फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, पस वो कताल करते हैं और कत्ल हो भी जाते हैं, शहीद भी हो जाते हैं। कताल यानी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने में कत्ल करते भी हैं और ख़ुद भी कत्ल हो जाते हैं, यानी शहीद हो जाते हैं। वादन अलैहि, ये इस पर वादा है, हक्कन, जो सच्चा है, फित तौरात वल इंजील, जो तौरात और इंजील में ये वादा किया गया है। जन्नत का वादा अल्लाह ने किया है कि माल और जान के बदले, क्योंकि अल्लाह को जब ईमान वाले अपने माल और जान दे देते हैं, तो अल्लाह ने ये जो वादा किया है सच्चा है, और वो तौरात और इंजील में भी है, वल कुरान, और कुरान में भी। वमन औफ़ा बेअहदिही, और जो पूरा करे अपने अहद को, मिनल्लाह, जो अल्लाह से अहद किया था, और जो ईमान वाला अल्लाह से अपने अहद को पूरा करे। फस्तबशिरू, पस तुम उसको बशारत दे दो, बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बिही, कि वो जो बै की थी, वो जो मामला किया था, लेन देन किया था, उस पर उसको, यानी वो जो लेन देन क्या किया था कि अपनी जान और माल के बदले में जन्नत की तिजारत की थी, तो उस पर उनको बशारत दे दो। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत अज़ीम कामयाबी है या बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये अल्लाह ने बै यानी लेन देन को बै कहा है, और ये अल्लाह के नबी के साथ ईमान वालों का, यानी सहाबा कराम ने बैत की थी। तो उस बैत के ऊपर वो सहाबा कराम जो है वो अल्लाह के दीन के लिए लड़ते थे, कताल भी करते थे। तो ये जो अल्लाह का उनका जन्नत का वादा है। और फिर इस तरह ये हम देखते हैं
کہ بیت کے حوالے سے ہمیں پھر سورۃ الفتح اور سورۃ الممتحنہ میں بھی ملتا ہے۔ یہ سورۃ الفتح 48 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 10۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، اے نبی وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ کیوں کہ نبی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یقیناً جس نے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں پر جس نے رسول کی ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو رسول چونکہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اسی لیے وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ حالانکہ اللہ جو ہے وہ ہاتھ سے، پاؤں سے، ان چیزوں سے پاک ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہاں پر سمجھانے کے لیے یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، پھر فرمایا ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ہے۔ کن کے اوپر؟ جو نبی سے بیعت کرتے ہیں۔ تو نبی کی بیعت جو ہے یہ صحابہ کرام نے کی، اور یہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ جو اس وقت کا امیر ہے وہ نبی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس سنت کو جاری رکھا، اور جو خلیفہ بنا اس نے بیعت کی۔ اور یہ بیعت نہ صرف یہ ہے کہ خلفاء کی بیعت ہے، بلکہ یہ نبی علیہ السلام نے مکی زندگی میں بیعت کی تھی۔ یہ اصل میں مکی زندگی کی بیعت کے حوالے سے یہ آیت ہے۔ آپ اس کو اگر احادیث کے تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بیعت مدینے کی نہیں ہے بلکہ یہ مکے کی بیعت ہے، جہاں پر نبی علیہ السلام کے پاس کوئی حکومت نہ تھی۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، پھر فرمایا بس جو نقص کرے یعنی اس کو توڑ دے تو وہ اپنے لیے ہی اپنے نفس کے ساتھ جو ہے عہد شکنی کرتا ہے، یعنی جو اس کے اوپر اس بیعت پر قائم نہ رہ سکے تو جو عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس ہی سے عہد شکنی کرتا ہے۔ ومن اوفا، اور جو پورا کرے، بما عاہد علیہ اللہ، جو اللہ سے اس نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے جو بھی، فسیؤتیہ اجرا عظیما، پس اس کو اللہ اجر عظیم جلد عطا فرمائے گا۔ فسیؤتیہ، تو یہ نبی علیہ السلام کی بیعت ثابت ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی، ایمان والوں کی، مردوں کی بیعت ہے۔ اور یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الممتحنہ 60 اس کی آیت نمبر 12 میں یہ پھر بیعت کے حوالے سے تصور ملتا ہے، اور یہاں پر خواتین کی بیعت کا بھی ذکر ہے۔ بیعت جو ہے یہ خلیفہ، امیر یا امام جو کہ اب نبی علیہ السلام کے بعد ہوگا المسلمین کی جماعت کا، تو وہ جو ہے بیعت کرے گا، اور وہ بیعت عورتوں سے بھی ہے۔ احادیث میں یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب خواتین سے بیعت کرتے تھے تو ہاتھ میں ایک سرے کپڑے کے ایک سرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے، اور دوسرا سرا خواتین کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک خاتون یا ایک سے زیادہ خواتین، تو ان کو پھر نبی علیہ السلام بیعت کرتے تھے کچھ احکامات کے اوپر، کچھ باتوں کے اوپر ان سے وعدہ لیتے تھے۔ اسی طرح جب مردوں سے بیعت ہوتی تھی تو مردوں کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت فرماتے تھے، تو یہ بیعت کا طریقہ تھا۔ اسی طرح بعض جگہوں پر یہ بھی بیعت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبیلوں کی بھی بیعت کی ہے، یعنی ایک قبیلے سے ایک نمائندہ آیا یا بستی سے ایک نمائندہ آیا تو اس نے اپنی بستی والوں کی طرف سے یا اپنے قبیلے والوں کی طرف سے نبی علیہ السلام سے بیعت کی، اور پھر اس نے وہی بیعت اپنے قبیلے والوں سے لے لی۔ اس طرح بھی بیعت ہوتی ہے، تو بیعت کا تصور جو ہے یہ موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خواتین سے نبی علیہ السلام نے کس طرح بیعت کی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے آئیں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، اور اس بات پہ آئیں گی
کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے کسی پر بہتان نہیں گھڑیں گی۔ عام طور پر خواتین کی یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ بہتان زیادہ مردوں کے مقابلے میں لگاتی ہیں، تو یہ بھی اس بات پر بھی بیعت ہے کہ وہ جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی، بہتان نہیں لگائیں گی کسی کے اوپر۔ ولا یعصینک فی معروف، اور معروف باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہاں پہ بالکل واضح ہے نبی کی اطاعت، کہ نبی کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے اور بس وہ قرآن کی اطاعت ہے، تو یہاں پر یہ واضح ہے کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ الگ الگ ہے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت احادیث میں بھی ملتی ہے، یہ بات آپ سمجھیں۔ تو فرمایا ولا یعصینک فی معروف ہے، اور معروف باتوں میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو اگر یہ وعدہ کریں فبایعہن، پس ان کی بیعت لے لو، پس ان سے بیعت لے لو۔ واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر ہم نے بیعت کے حوالے سے دیکھا کہ قرآن مجید نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان والوں کی بیعت کو ثابت کرتا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب بھی اس دور میں بھی اسلام جو ہے بیعت امیر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس دور میں بھی اگر آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو المسلمین کے امیر کی یا امام کی بیعت کریں، تاکہ اسلام کو غالب کیا جا سکے اور اسلام پر عمل کیا جا سکے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔